یہی تو بدعات میں شمار ہوتی ہے، اور یہ بعض ایسی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ایک بہت بڑی غلطی، اس ماہ میں عید میلاد النبی کی ایجاد ہے۔ 12 ربیع الاول کو لوگ عید منانے لگے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے عید میلاد النبی۔ تو میلاد کے تعلق سے علماء نے بعض رسالے لکھے ہیں، اور یہ اصل میں ایک مسلمان بادشاہ کی ایجاد ہے۔ اس نے عیسائیوں کے مقابلے میں اس کو ایجاد کیا تھا کہ جیسے ان کے یہاں بڑے دن میں خوشی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، اسی طرح ہم بھی کریں گے۔ اور اس بادشاہ کی یہ رائے غلط تھی، اس بادشاہ کی یہ رائے غلط تھی، اور اس کا عمل گو سنت اور شریعت کے خلاف تھا، مگر اس کے اہتمام سے غرض حاصل تھی۔ اور اب تو وہ بھی نہیں ہے، کیا مٹھائی تقسیم کر دینے سے یا لوگوں کے جمع ہونے سے غیر قوموں کا مقابلہ اور ان کا توڑ ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ان چیزوں کو ذرا سمجھیے، اسلام کو ان عارضی شوکتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو ان عارضی شان و شوکتوں کی ضرورت نہیں ہے، بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ اسلام کی تو وہ شوکت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں نے نیا لباس بدلنے کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم مسلمان ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اللہ نے مسلمان کو اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہماری عزت سب کے نزدیک ہے، ہماری عزت سامان سے نہیں، ہماری عزت گاڑی بنگلے سے نہیں، ہماری عزت کوٹھیوں سے نہیں، اگر ہے تو بے سر و سامانی سے ہماری عزت ہے، اگر ہماری عزت ہے تو اسلام سے ہے، اگر ہماری عزت ہے تو پکے سچے مسلمان ہونے سے ہے۔ عید میلاد النبی منانے سے ہماری عزت نہیں ہے۔ عید میلاد النبی کا ڈرامہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے چلا؟ کسی زمانے میں جس قدر فضیلت زیادہ ہوتی ہے، زمانے میں حدود شرع سے تجاوز کرنا اللہ اور اس کے رسول کو اسی قدر زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور حدود شرع سے تجاوز کرنے کا معیار صرف شرعی دلائل یعنی کتاب و سنت اور اجماع و قیاس سے مجتہد ہے۔ یہ بات سمجھنی پڑے گی، اور ان سب دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو اعمال بعض لوگوں میں رائج اور شائع ہو گئے ہیں، مثلا عید میلاد یعنی عید کی طرح خوشی منانا، جلوس نکالنا، اجلاس کرنا، محفلیں سجانا، خوب روشنیاں کرنا، چراغاں کرنا، جھنڈے پھہرانا، یہ تمام کے تمام جتنے بھی برائیاں اور بدعات اور رسومات ہیں، یہ سب حدود سے تجاوز کرنے کے افراد ہیں۔ ان سب کی تفصیل یہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد کے تعلق سے کوئی فضیلت بتائی ہو یا عید میلاد النبی منانے کے تعلق سے کوئی فضیلت بتائی ہو۔ یہ تو ہمارے بعض لوگوں نے اس کو رائج کر دیا اور اس کو ضروری قرار دیا کہ عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ عید میلاد النبی کوئی نہیں مناتا الحمدللہ۔ ایسی بدعات اور رسومات اور ایسی ایجاد کردہ چیزوں سے جو فضول ہے، جن کا شریعت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کی یہ اسلام کی بے حرمتی ہے، یہ شریعت کی بے حرمتی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ان چیزوں سے بالکل بے رغبتی ہے، اور الحمدللہ ہم ان کے اوپر قطعاً عمل نہیں کرتے، لیکن ہمیں اور آپ کو، ہمارے بچوں کو یہ باتیں سمجھنی پڑے گی کہ مذہب اسلام کے اندر عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں ہے، خوشی کا کوئی وہ موقع ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنی پڑے گی۔